والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله كفر صلوات ارشاد پیغمبر اسلام لا الہ الا اللہ کفر لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پانا. حدیث رسول کلمہ ایمان ہر مسلمان کو پڑھنا واجب. اس سے قبل میں اس سلسلے میں آپ حضرات کے درمیان بیان کروں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ نحل اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی احمد ابن مولانا نبی حسن حسین عزہ بیگم بنت قمر حسین اور حسین احمد ابن علی احمد مل جل کر باواز محمد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ. نجات پانے کے لیے آپ کو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کو کہنا. صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں، زبان سے اگر تم ادا کرو گے تو یہی کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائیوں سے تمہیں اقرار کرنا ہوگا. جب تک آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے تب تک تمہارے نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ کا اگر کوئی کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو کیا میری نجات ہو جائیں گی؟ یہ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں کچھ اور عمل بھی ہیں ان کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں پہلے تو اس پروردگار کو مانو. لا کے معنی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے لا کا مطلب عربی لینگویج میں لا نہیں کو کہا جاتا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. دنیا میں کوئی کسی کو بھی خدا مانتا ہے، کسی کو بھی پروردگار مانتا ہے، پہلے اس سے آپ کو انکار کرنا ہے. الا اللہ پھر آپ کو اقرار کرنا ہے اس اللہ کے لیے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو خدا کو ہم مانتے ہیں، جتنے خدا مانتے ہیں، کیونکہ زمانے میں خداؤں کی تعداد کم نہیں ہے، جتنے خدا ہیں اتنے ہی ماننے والے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جن خداؤں کو ہم مانتے ہیں ان کو مانتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہاروں کو بھی مانیں گے. محمد ربی سے کہا ہے محمد ہمارے خداؤں کو برا مت کہو، بلکہ اپنے خداؤں کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے خدا کو بھی مانیں گے. یہ کون تھے؟ کفار تھے. معلوم یہ توجہ اٹھاتا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کفار کی یہ عادت ہوتی ہے اپنے بنائے ہوئے کو چھوڑتا نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد. کفار کی عادت ہوتی ہے کہ جن کو وہ خود چن لیتا ہے، جن کو وہ خود خدا بنا دیتا ہے، چاہے وہ لکڑی کے خدا ہوں، چاہے پتھر کے خدا ہوں، چاہے حلوے کے خدا ہوں. ضرورت لے کر ابھی سامنے خدا کو رکھ رکھا ہے، ان کی عبادت
عبادت کر رہے ہیں یہاں سے چلے خدا کو ساتھ میں لے کر. کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو مدد کرے گا. تاریخ نے اتنا تک بتایا کہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں مگر جب بھوک لگی تو خدا کو ہی کھا لیا. تو ایسے خداؤں کو ماننے والوں کو ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لا الہ، پہلے جسے بھی تم خدا مانتے ہو اس سے انکار کرو الا اللہ، پھر اس کے ایک ہونے کا اقرار کرو. بس مجھے تاریخ میں 3 چیزیں ملی، 3 مرتبہ ملا. لا الہ، جتنی طاقت سے پہلے تم نے انکار کیا، الا اللہ، اس سے زیادہ طاقت سے اقرار کیا. توجہ کر رہا ہوں مولائی مجمع ہے. لا الہ کہنے سے پہلے تم نے اقرار کیا، جتنی جسم کے اندر تمہاری روح کے اندر طاقت ہے اس کو سب کو نکال دیا. کیا کہنے میں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اس کے. بس 2 مقام اور ملے، ایک لا الہ الا اللہ ملا، ایک لا فدا الا علی، ایک لا سیف الا ذو الفقار. صلوات محمد و آل محمد. یہاں پر بھی پہلے تمہیں لا فدا، کوئی پہلوان نہیں. لا فدا، کوئی پہلوان نہیں الا علی، سوائے علی کے. لا سیف، کوئی تلوار نہیں الا ذو الفقار. ابھی آپ پہلوان ایسا پہلوان نہ سمجھیے گا کہ کشتی میں اکھاڑے میں لڑنے والے پہلوان کی بات ہو رہی، وہ پہلوان ہی نہیں ہے، بلکہ بازو میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ جو ذوالفقار کو اٹھا سکے. کیونکہ یہ تلوار ایسی تلوار ہے، اس کے جیسی کوئی تلوار ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہاتھ بھی ایسا چاہیے جس سے پہلے کوئی دوسرا ہاتھ نہ ہو. ارے ذوالفقار کو چلانے والا ہی تو ہاتھ تھا جس ہاتھ کو دیکھ کر نے اپنا اللہ نے بھی اپنا ہاتھ بتا دیا. صلوات محمد و آل محمد. قولوا لا الہ الا اللہ. قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، نجات پا جاؤ. صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا کہ آپ کی نجات ہو جائے گی؟ نہیں. چلیے اور آگے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. کیا محمد رسول اللہ کہتی ہے آپ نجات ہو جائے گی؟ نہیں، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے. اور کیا ہے؟ تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، توجہ چاہتا ہوں. تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، تمہیں حج بھی کرنا ہے، آپ کو پڑوسی کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو پریشان لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. اسلام لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ کی نجات نہیں ہوگی، بلکہ جو جو اسلام کے اصول ہیں، رولز ہیں، انہیں سب کو فالو کرنا پڑے گا اور ایمان لانا پڑے گا. نماز پر ایمان. توجہ چاہتا ہوں مولائی مجمع ہے، بچوں کے لیے کچھ گوشے دوں گا. نماز پر ایمان، روزے پر ایمان، قرآن پر ایمان، سلسبیل پر ایمان، حشر پر ایمان، نشر پر ایمان، توریت پر ایمان، ظہر پر، انجیل پر، سب چیزوں پر. اس کو چھوڑ کر اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بہت عجیب چیز ہے، 1,24,000 نبیوں پر ایمان. 1,24,000 نبیوں پر ایمان. میرے بزرگ میں بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. 1,24,000 نبی جن پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا واجب ہے، کیا آپ کو 1,24,000 نبیوں کے نام یاد ہیں؟
10,000 نبی کو مانتے ہو, نام 1,000 کے یاد نہیں. اچھا کب پیدا ہوئے, کب مرے, کیا اسلام کے لیے کیا, باپ کا نام کیا, ماں کا نام کیا, کچھ تو بایوگرافی بتائیے. ارے 1,000 کی چھوڑیے, آپ 100 کی بتا دیجئے. 100 کے تو قرآن میں بھی نام نہیں ہے, آپ کہاں سے بتائیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں, نام 1,000 نبیوں کے یاد نہیں, سب کو مانتے, ایسے نہیں مانتے, علیہ السلام مانتے, قابل احترام مانتے ہیں, معصوم مانتے ہیں. ایسا کیجیے جب نام ہی یاد نہیں تو 1,24,000 سے کچھ بڑھا دیجیے, 1,25,000 کر دیجیے, 1,000,000 کا راؤنڈ فگر آ جائے گا, یا 1,00,000 کر دیجیے, کوئی فرق تھوڑی پڑ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, 1,25,000 کر دیجیے, 1,23,000 کر دیجیے. جب آپ کو نام ہی معلوم نہیں تو تعداد بڑھانے یا گھٹانے میں کیا پریشانی ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا خبردار, ایک بھی نبی بڑھانے یا گھٹانے کی جرات مت کرنا, دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. میں سوال کروں گا کیوں؟ جب تمہیں نام نہیں معلوم, ادب پتے نہیں معلوم, بایوگرافی نہیں معلوم, تو اتنی بڑی تعداد کو ماننے سے فائدہ کیا؟ کم کرو یا بڑھا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا خبردار بالکل بھی نہ کہنا, کیونکہ ہم سے اس نے کہا ہے جو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. ہم سے اس نبی نے کہا ہے جو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. وہ اپنی زبان, توجہ چاہتا ہوں, اپنی زبان کو جنبش بھی دیتا ہے تو تب دیتا ہے جب وحی الہی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, تب یہ اپنی زبان کو جنبش دیتا ہے, ورنہ اپنے لبوں کو نہیں ہلاتا. ایک خبردار, ایک بھی نبی کو گھٹانے یا بڑھانے کی جنبش نہ کرنا, ورنہ دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے, جو یہ نبی کہتے تو اس بات کو ماننا پڑے گا. ہر مسلمان یہ کہتا ہے کیونکہ یہ وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. جب یہ نبی وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے کہنے کے ہر بات کو اپنی آنکھ بند کر کے تسلیم کرے. تو ہر مسلمان کہتا ہے جو یہ نبی کہے گا ہم اس کو اپنی آنکھ بند کر کے تسلیم کریں گے, کیونکہ وحی الہی کے بغیر یہ نبی بولتا ہی نہیں ہے. بس مجھے ہر جگہ پر مسلمان اس چیز میں نظر آیا جو یہ نبی کہتا ہوا نظر پڑا. اس نبی کی بات کو ہر جگہ پر مسلمان نے مانگا, مگر ہائے قسمت, یہی نبی ہے, یہی کہتا ہے مگر نہیں مانتا. یہی نبی غدیر خون کے میدان میں جب کہتا ہے من کن تو مولا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. محمد عربی اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے. سارے مسلمان اس بات کو مل کر تسلیم کرتے ہیں. اپنی زبان کو جنبش جب دیتے ہیں جب وحی الہی ہوتی ہے. نماز کے لیے کہا تب وحی الہی ہوئی, روزے کے لیے کہا جب وحی الہی ہوئی, حج کے لیے کہا تب وحی الہی ہوئی. جس چیز کے لیے بھی کہا جب وحی الہی ہوئی تبھی زبان کو جنبش دی. اب یہی نبی غدیر خون کے میدان میں کہتا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. تو یہ بھی وحی الہی کے بعد میں اعلان ہے, بغیر وحی الہی کے اعلان نہیں ہے. صلوات محمد والا. تو جب ہر بات کو تسلیم کرنا مسلمان کے اوپر لازم ہے,
اس بات کو بھی تسلیم کرنا. جتنے لوگ اسلام میں رسول کے ساتھ میں رہے، جنہیں تاریخ میں اصحاب کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ اصحاب جب رسول کے نزدیک میں رہتے اپنی زندگی گزار دی، کہ یہ آنے والے مسلمان ان اصحاب کی محنتوں کو بھلا دیں گے؟ نہیں. اصحاب جو رسول کے وفادار اصحاب ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 کے بھی ہوتے ہیں، نمبر 2 کے بھی ہوتے ہیں. اصحاب کو مانتے ہیں رسول کے. کیا اصحاب کا احترام؟ توجہ چاہ رہا ہوں، مولائی مجمع ہے میرے سامنے. اصحاب کا احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. مگر سوال یہ، احترام ہوتا کس کا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، احترام ہوتا کس کا ہے؟ احترام اس کا ہوتا ہے جس کا کردار ہوتا ہے. احترام اس کا ہوتا ہے جس کا کردار ہوتا ہے. دیکھیں تو احترام 2 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک قانون سے، ایک کردار سے. اگر ایس پی صاحب کا احترام ہے تو قانون سے ہے، کردار سے نہیں ہے. تو جو لوگ اس زمانے میں ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم با کردار نہیں ہیں تو وہ قانون کا سہارا لے لیتے. صلوات محمد وعلیہ محمد. احترام کردار سے. کردار کیسے بلند ہوتا ہے؟ علم سے. کسی کا جتنا زیادہ، توجہ چاہ رہا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچانے کے لیے، بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں، کسی کا بھی احترام جو کیا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے اس کا کردار بلند ہوتا ہے. جو با کردار انسان ہوتا ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے. بے کردار لوگوں کا احترام نہیں ہوتا، بد کردار لوگوں کا احترام نہیں ہوتا. بستی میں دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی دیکھیں با کردار کوئی شخصیت آ جائے تو آدمی احترام کو کھڑا ہو جاتا ہے. ہر کوئی بد کردار گزرتا ہوا ہو تو انسان چہرے کو بڑا دے جانے دو. تو احترام کس کا ہوتا ہے؟ با کردار کا احترام ہوتا ہے. اور احترام کو بھی شخصیت کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کا احترام کون کر رہا ہے. اگر کسی شخصیت کا دیکھنا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا احترام کون کر رہا ہے. اگر کوئی شخص ہے، ایک انسان کھڑا ہو جائے تو معلوم ہوئے ہے کہ یہ انسان کا کردار اس کی نظر میں بلند ہے. کوئی شخص آئے، امام جمعہ کھڑے ہو جائے. کوئی شخص آئے، نائب امام تعظیم کو کھڑے ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. کوئی شخص آئے، امام تعظیم کو کھڑے ہو جائیں. کچھ الفاظ آپ پہ توجہ چاہتا ہوں. کوئی شخصیت آئے، نبی احترام کو کھڑے ہو جائیں. بھائی یہ دیکھو احترام کون کر رہا ہے. تو جو احترام کر رہا ہے، جس کا احترام ہو رہا ہے، اس کی شخصیت بلند ہے. اب بے الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھ سمجھیں گے آپ نہ سمجھے تو مولا آپ کو سمجھے. ضرور پڑے بابا ضرور.
शख्सियत की किरदार का तब मालूम पड़ेगा, ये देखिए एहतराम कौन करेगा। एहतराम के लिए जरूरी है इल्म, तवज्जो चाह रहा हूं बस। और इल्म कहां से मिलेगा? बाबुल इल्म से। एहतराम के लिए जरूरी है किरदार, किरदार के लिए जरूरी है इल्म, इल्म के लिए जरूरी है बाबुल इल्म। तो जो जितना ज्यादा नजदीक बाबुल इल्म से होगा उतना ज्यादा इल्म होगा, जितना इल्म होगा उतना बुलंद किरदार, जितना बड़ा किरदार उतना ज्यादा एहतराम। अरे आओ उस जमाने को छेड़िए, आज के जमाने में देख लिए कौन कौन है जो बाबुल इल्म के दरवाजे पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। आज भी वो जो दरवाजे से लगे हुए हैं, आज भी उन्हें इल्म मिल रहा है। अरे यही तो इल्म है कि आज की दुनिया का जो सबसे बड़ा अपने आप को ताकतवर कहता है वो भी ईरान से परेशान हो जाता है कि इनके पास में कौन सी ताकत है। जब ड्रोन को छोड़ा गया 28 बरस तक पूरी कायनात का चक्कर काटता रहा, किसी को मालूम न पड़ा। जब ईरान की सरहद में आया तो मालूम पड़ना तो अलग की बात है, उस सैयारे को आसमान से जमीन पर उतार लिया। और ये हयान है, ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जो बाबुल इल्म के दर से मिले रहते हैं, वहां से इल्म लेते रहते हैं। मोहम्मद की जरूरत तो एहतराम को देखना है, किसी के किरदार को देखना है। तो ये देखो एहतराम कौन कर रहा है। अगर किसी का आम इंसान एहतराम करे तो उसका किरदार अलग है। किसी के इमाम जुमा एहतराम करे तो उसका किरदार और बुलंद है। नायब इमाम एहतराम करे तो उसका किरदार और बुलंद है। तवज्जो कर रहा हूं, इमाम एहतराम करे तो उनका किरदार और बुलंद है। नबी किसी का एहतराम करे तो उसका किरदार और बुलंद है। इतना ही नहीं, नबी एहतराम में खड़ा हो जाए और अपनी जगह पर बिठा दे तो एहतराम और बुलंद है। बस इतना ही नहीं, किसी को अपनी जगह पर बिठा देना तो एहतराम की बहुत बड़ी मंजिलत होती है। अब जरा सोचो तो सही, कोई नबी किसी को अपनी जगह पर बिठा करके खुद सामने दो जानू होकर बैठ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले जात का क्या किरदार होगा, उस जात का क्या एहतराम करना चाहिए, उस जात को लोगों को पहचानना चाहिए। दरूद पढ़ने बाबा कायनात में अगर एहतराम की बात करें तो मौलाए कायनात से बड़ा किरदार किसी का नहीं है। छोटे भाइयों को प्रूफ के साथ, यही नहीं कि मैं जोश में जज्बात में ये कह रहा हूं आपसे कि अली का सबसे बड़ा किरदार है, इसको प्रूव कर जरूर पढ़ दे बाबा। इस बात को तो सब तस्लीम करते हैं कि कोई भी शख्स जिसका एहतराम करता है, आने वाली शख्सियत कोई है और आप सब लोग यहाँ पर उसके लिए खड़े हो जाए एहतराम के लिए, तो मतलब यह है कि सब लोगों की नज़र में वो शख्सियत एहतराम के काबिल है। जैसे अभी कहा कि नबी किसी का एहतराम करे तो नबी की नज़र में भी काबिल है या नहीं? अरे थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। अगर हम किसी का एहतराम कर रहे हैं तो हमारी नजर में वो काबिल एहतराम है, शख्सियत अफजल है, इसलिए हम उसका एहतराम करें, उसका किरदार करें। और किरदार को देखने के लिए ये देखो जिसका एहतराम कब कौन रहा है, पहले उसका स्टेटस में हो,
तब स्टेटस उसको पता चलेगा जिसका एहतराम हो रहा है। अगर इमाम किसी का एहतराम करें तो पहले इमाम को समझो, तब वो ज़ात समझ में आएगी जिसका इमाम एहतराम कर रहे हैं। नबी किसी का एहतराम कर रहा है तो पहले नबी को समझो, उस शख्सियत की क्वालिटी क्या है, तब उस शख्सियत की क्वालिटी मालूम पड़ेगी जिसका वो एहतराम कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने दो नबियों से कहा मेरा घर बनाओ, अल्लाह का घर बन गया जिसको खाना कहते वो चटाओ। अल्लाह के घर की अहमियत क्या होगी? अल्लाह के घर की अहमियत क्या है? गलत है, अल्लाह का घर है। भाई जितने भी हैं सब अल्लाह की मखलूक है, सब बंदे हैं, चाहे आदम हो या मोहम्मद अरबी हो, सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। एक अल्लाह का पर्सनल घर है जिसे खाना काबा कहते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, एक अल्लाह का अपना घर है जिसे खाना काबा कहते हैं। खाना काबा का अगर मुकाम देखो तो इतना बुलंद मुकाम है कि अगर इंसान इसके चक्कर काट लिए तो उसका भी स्टेटस बढ़ जाता है। अब कौन हो गए? हाजी साहब। अब अगर कोई आगे कहे मारो सलाम अलैकुम तो जल्दी से नहीं सुनेंगे, कहेंगे हाजी साहब सलाम देते। एक स्टेटस बन गया, क्यों? कि ये अल्लाह के घर का तवाफ करके आए हैं। ऐसी कोई जात नहीं मिलती जिसका तवाफ करने पर किसी का स्टेटस बढ़ता हो। पूरी दुनिया में एक अल्लाह का घर है कि अगर तुमने उसका तवाफ भी कर लिया तो तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। तो अब जरा सोचो वो अल्लाह के घर का क्या मेयार होगा। अब अली की जात को अगर पहचानना है तो ऐसे पहचानने में ना आएगी, बल्कि अली की जात को ऐसे पहचानो, अरे ये अली का किरदार ही तो था जिस किरदार को देख करके इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह का घर खुद मुस्कुरा कर क्या ही बन गया। सलावत मोहम्मद वाले इस्तेमाल किया। अल्लाह के घर में जिसका इस्तेमाल किया, जिसका एहतराम किया, और उस जात की क्या शख्सियत, उस शख्सियत की अहमियत क्या है। अली की जात, और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कुछ वक्त और, ये तो नहीं कहूंगा कि जहमत करवाऊं, क्योंकि ये जहमत की जगह नहीं है। क्योंकि ये वो जगह है कि यहाँ से अगर इंसान जाता है, फरिश्ते भी जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जाते हैं, तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं कहाँ से आ रहे हो? कहा क्यों? कि तुम्हारे अंदर एक अजीब खुशबू है जो हमें यहाँ नहीं मिलती। हम इस हुसैन से आ रहे हैं, तो जहाँ पर ये अहमियत हो वहाँ के लिए जहमत नहीं कहना चाहिए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले रहमत बरसती। पूरी कायनात में हर इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है, उस जिंदगी में कुछ लम्हे अल्लाह के लिए गुजारता है। मगर पूरी कायनात का कितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो अली का दोस्त हो, अली को पसंद करता हो या ना करता हो, मगर हर मुसलमान जो अली की जात को जानता है, ये जरूर कहेगा कि अली के खाने काबा से लेकर झूले तक
چھونے سے لے کر دعوت ذوالشیرہ تک، دعوت ذوالشیرہ سے جنگ خندق تک، خیبر تک، احد تک، بدر تک، غدیر خون کے میدان تک، یہاں تک کہ کوفے کے آخری سجدے تک، اللہ کے اس بندے نے اپنی پوری زندگی اللہ کا نام بلند کرنے میں، اللہ کا پرچم بلند کرنے میں خرچ کر دیا۔ میں نے بہت آسانی سے ان الفاظوں کو کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ یہ الفاظ چھوٹے نہیں ہیں، ذرا اپنی زندگی کو دیکھو، ہمارے اپنے کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس علی نے اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اگر ظالم نے غصہ دلانے کے لیے کوئی حرکت بھی کی تو عمل کو روک دیا، عمل کو روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس وقت یہ عمل کر دیا تو یہ میرے مفاد سے ہو جائے گا، مگر میری زندگی کا ایک ایک عمل میرے لیے نہیں ہے، اس اللہ کی رضا کے لیے، ایک ایک عمل اس اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اپنی پوری زندگی خرچ کر دی اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا پرچم بلند کر، میں تیرا پرچم بلند کروں گا۔ تو جب اور بندے تو اپنی محدود زندگی میں میرا ذکر کرے گا، میں لامحدود وقت تک تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ تو اس جگہ پر جہاں پر تو رہتا ہے وہاں ذکر کرے گا، میں آسمان ساتوں آسمانوں پر تیرا ذکر کروں گا۔ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو اپنے حساب سے میرے ذکر کو کرے گا، میں اپنے حساب سے تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ میرے بندے تو میرا ہو جا، پھر دیکھ تیری زندگی کیا بناتا ہوں۔ علی نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ جب علی نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ کے لیے خرچ کر دی، ایک ایک قدم اللہ کے لیے، ایک ایک سانس اللہ کے لیے، تو اب ذرا یہ سوچو کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا ہوگا، اللہ نے کیا دیا ہوگا۔ آواز دی ہوگی اے علی تو بھی پریشان نہ ہونا، تو نے اپنی زندگی میں میرا ذکر باقی رکھا ہے، اب یاد رکھ تا قیامت تک میں معبود ہوں، تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا، کوئی نہ ہوگا جو تیرے ذکر کو مٹا پائے گا۔ اے علی تو نے اپنے حساب سے میرے ذکر کو باقی رکھا، اور سن بندہ عبادت میرا کرے گا مگر بچہ خانے کی طرف تیرے رخ کرے گا، جب تک تیرے بچہ خانے کی طرف رخ نہ کرے گا تو اس کی عبادت کو بھی میں قبول نہ کروں گا۔ اے علی سن تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو نے میری اپنی زندگی بھر میرا ذکر کو باقی رکھا، میں تا قیامت تک تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو علی کے ذکر کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ٹھکرا سکتا؟ کیونکہ معبود ہے، جو پروردگار ہے، جو دنیا کو خلق کرنے والا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں گا، جو میرے ذکر کو باقی رکھے گا۔ بس علی کے خلاف 3 چیزیں کی گئی، علی کے خلاف حکومت بھی ہوئی، علی کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوا، علی کے خلاف دولت بھی بانٹی گئی۔ ایگزامپل اس زمانے میں بڑا آسان ملے گا، اگر حکومت کسی کے خلاف ہو جائے تو ایک دم دوست دروہی بنا دیتا ہے۔ آپ کو زندگی برباد ہو جائے گی اگر حکومت ہو جائے خلاف، اگر دولتیں تمہارے خلاف بٹنے لگے تو آپ کی ذات کا پتہ نہیں چلے گا، اگر پبلک میں پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کی ذات کا پتہ نہیں چلے گا۔ بلکہ یہ دیکھو حکومت علی کے خلاف، دولت علی کے خلاف، پروپیگنڈا علی کے خلاف، آج کی تاریخ میں وہ حکومتیں بھی نہیں، وہ دولتیں بھی نہیں، وہ لوگ بھی نہیں۔ میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ صلوات محمد والے اللہ کے رسول نے
کہ تم علم کو حاصل کرو، چاہے چین کیوں نہ جائے. چین کہہ لیجیے، چین تو چین تو ہوتا ہی نہیں ہے عربی میں، سین کیوں ہے. مقصد کیا؟ علم حاصل کرو. جو لوگ علم سے دور ہیں ان کے حالات کیا ہیں آج کے زمانے میں دیکھا جا سکتا ہے. بچت نماز اور اپنے مسائل علم حاصل کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولری پوزیشن دے دی اس میں علم حاصل کرو. ڈاکٹریٹ میں جانا چاہتے ہو ڈاکٹریٹ کرو، انجینئر کرو، سائنٹسٹ بنو، علم حاصل کرو. علم وہ بلند چیز ہے کہ انسان کے پاس میں جب علم آتا ہے تو اس کی منزلت خود بخود بڑھ جاتی ہے. اور ایک چیز اور کہتا چلو، کائنات میں ایک واحد شیعہ حجر کرار وہ لوگ ہیں جو زندگی تو زندگی مرنے کے بعد بھی نہیں لیتے. زندگی تو زندگی مرنے کے بعد بھی علم لیتے ہیں. اسماعیل فم، اسماعیل فم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ کیا ہے. یہ علم دیا جا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے. فرشتہ آئیں گے، سوالات کریں گے، تیرا خدا کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے. توجہ چاہو، یہ علم دیا جا رہا ہے. تو اس سے سوال کریں گے تو جواب دینا. قرآن حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، آدم حق ہے، نوح حق ہے، ابراہیم حق ہے، عیسیٰ حق ہے، یحییٰ حق ہے، زکریا حق ہے، توریت حق ہے، انجیل حق ہے، سجدہ حق ہے، قرآن حق ہے، تشہد حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، زکات حق ہے. بتا دینا، گھبرانا نہیں. ایک ایک نبی، توجہ چاہو، ایک ایک نبی حق پر ہے. آدم حق پر، توجہ، نوح حق پر، ابراہیم حق پر، موسیٰ حق پر، عیسیٰ حق پر، یحییٰ حق پر، زکریا حق پر، ادریس حق پر، یوسف حق پر. ایک ایک نبی حق پر ہے. ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے. سوال کیا یا رسول اللہ حق کی پہچان کیسے ہو؟ دیکھا ایک ذات سامنے سے آ رہی تھی، آواز دی علی المال حق، علی المال حق، وہ حق تو علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی، دعا کی، پروردگار تم حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے. یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑنا جدھر حق مڑے، بلکہ نہیں، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے. معلوم یہ ہوا کہ علی آگے، علی آگے، حق پیچھے، علی آگے، حق پیچھے، علی آگے، حق پیچھے. الفاظ بدل کے کہوں، علی آگے، آدم پیچھے، علی آگے، نوح پیچھے، علی آگے، موسیٰ پیچھے، علی آگے، عیسیٰ جلال محمد والا. جو حق پر ہے وہ علی کے پیچھے ہے. الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سمجھیے آپ. جو حق پر ہے وہ علی کے پیچھے ہے. اب جسے حق سے دور ہونا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے. صلوات پڑھے محمد والے. میں نہیں کہہ رہا یہ رسول کی حدیث ہے. علی المال حق وقت مالی، اور دعا وہ کر رہا ہے تو وہ یہ الہی کے بغیر بولتا نہیں.
علی کی ذات نہ پہچان سکتے. اگر علی کی ذات کو پہچان جاتے تو علی کے گل میں رسی ختم بنا ہوتے. نبی نے بار بار بتایا پہچانو حاضر حسین خاتون، یہ حسین ہے، اسے پہچان. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے نہ حسین سے. یہ نہ کہہ دینا کہ ہم جانتے ہیں، میں بار بار پہچان کروا رہا ہوں. آج وہ دن چل رہے ہیں جس میں سیدہ بطول کا گھر اجڑ گیا. آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہم ایک بیوی کو قصہ ملا. کربلا میں جتنی بھی بیویاں آئیں، ایک رواب ایسی بیوی تھی جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑی اور گود بھی اجڑی. آج رواب بیوی کو کس کا غصہ دینا ہے؟ ایک 4 سالہ یتیم بچی کا غصہ. جب عصر عاشور تھا، سکینہ بابا کے پاس میں تڑپ کر آئی. جب بابا جا رہے تھے، بابا ہاں میرے نام، بابا ایک سوال ہے. ہاں میرے بیٹا بولو. بابا بڑے معصومانہ انداز میں کہتی، بابا یہ بتا دو یتیم کسے کہتے ہیں؟ سکینہ پوچھتی ہے، بابا یہ بتا دو یتیم کسے کہتے ہیں؟ آواز دی، میرے لال یہ یتیم لفظ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو سکینہ کہتی ہے، بابا رات خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو رو کر یہ کہہ رہی تھی، ہائے کل سکینہ یتیم ہو جائے گی، ہائے کل سکینہ یتیم ہو جائے گی. بابا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا، سکینہ جب ظالم تیرے کانوں پر گوشوارے چھینے، میرے لال جب تیرے تماچے لگنے لگے، جب تیرے اوپر ظلم ہونے لگے، تو کسی کو بھی صدا دے، کوئی مدد کے لیے نہ آئے، تو میرے لال سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی ہے. آئے عاشور کا دن، عصر عاشور کے بعد میں جب خیمے جلنے لگے، ظالم تماچے لگانے لگا. سکینہ کے کبھی اس رخسار پہ تماچا لگتا، کبھی اس رخسار پہ تماچا لگتا. ظالم نے گوشوارے چھینے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی. سکینہ آواز دیتی ہے، بابا بابا آپ کہہ رہے تھے جب تماچے لگے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئے. تو بابا آج میرے اب تماچے بھی لگ رہے ہیں، گوشوارے بھی چھن رہے ہیں. میں بابا امو کو بھی صدا دیتی ہوں، امو بھی نہیں آتے، بھیا علی اکبر بھی نہیں آتے، اب کوئی مدد کو نہیں آتا. بابا ارے بتا دو کیا سکینہ یتیم ہو گئی؟ کیا سکینہ یتیم ہو گئی؟ اشرکم اللہ. یہ قافلہ اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے لے جایا گیا. پھر لے جانے کے بعد میں ایک ایک منزل سے گزارا گیا. تاریخ بتاتی ہے امام، جب جب ظالم کہیں پر بیٹھتے تھے اپنے ظالموں کو پانی پلاتے تھے. یہ بچی ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ہوئے ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس میں گئی اور جانے کے بعد میں کہتی ہے، پھوپھی اماں کہاں میرے لال؟ ہاں میرے لال کوئی ایک مسئلہ معلوم کرنا. پھوپھی اماں کہاں میرے بیٹا بولو کیا بات ہے؟ کہا بابا کو یہ معلوم تھا، بابا کو یہ معلوم تھا کہ ظالم اصغر کو پانی نہیں دیں گے. کہا میرے بیٹا بابا کو معلوم تھا. کہا پھر بابا نے مانگا کیوں؟ پھر بابا نے مانگا کیوں؟ آواز دی، بابا نے پھر اس لیے مانگا تھا کہیں ظالم یہ نہ کہتے تھے کہ بچے کو تو ہم پانی پلا دیں گے. بس سکینہ نے تڑپ کر کہا، پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے شمر مجھے پانی نہیں دے گا، مگر ایک بار کہہ کے تو دیکھ لوں، کبھی یہ کہہ دے گا مانگی تو دے دیتے. پر سکینہ کے
चेहरे को देखा, देखने के बाद में कहा हाँ मेरे लाल जाओ ले लो। बस सकीना कूजा लेकर के चली। शिम्र अपने जानवरों को पानी पिला रहा था। सकीना ने समझा कि जानवरों को पानी पिला ले, उसके बाद में देगा। बस सकीना पीछे पीछे चलती रही, शिम्र आगे आगे जाता रहा। बच्ची थक गई, थक करके बैठ गई। ठीक है पानी पिला ले, बाद में पानी दे देना। पर जब बच्ची ने देखा सारे जानवरों को पानी पिला चुका, अब बच्ची छोटे छोटे कदमों से उठी, जलती हुई जमीन पर चली, कूजा हाथ में लिया। लेने के बाद में शिम्र के सामने जा आवाज दी, शिम्र तूने अपने काफिले वालों को भी पिला लिया, तूने अपने जानवरों को भी पिला लिया। देख मेरा और भी खुश है, ला मुझे भी पानी दे दे। पर तारीख बताती है कि शिम्र ने उस पानी को जमीन पर गिरा दिया। पर सकीना तड़पने लगी, आवाज दी चचा अरे जमीन पर पानी डाला मगर आपकी भतीजी को पानी ना दिया। अजरकुमुल्लाह। अरे शिम्र ने तमाचे लगाए। अरे सकीना रोती है। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं सलाम हो मेरा उस बीवी पर जिससे करबला से शाम तक चेहरे की रंगत तमाचों से मुसलसल तब्दील होती रही। हाय सकीना, अरे जिसके चेहरे का रंग बदलता रहा। तारीख बताती है कि रोज़े आशूर, तारीख बताती है कि एक दिन सकीना बैठी हुई है, दर जिंदान पे बैठी है। फूफी अम्मा से पूछती है फूफी अम्मा ये चरिंदो पलट कहाँ जा रहे हैं? तो आवाज देती है मेरे लाल ये अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। तो बड़े मासूम यानी अंदाज में कहा फूफी अम्मा ये बता दीजिए हम मदीने कब जाएंगे? क्या हमें मदीना जाना नसीब ना होगा? हाय सकीना को बड़ी तमन्ना थी। एक दिन सकीना गिरिया कर रही है, उठती है तो आवाज देती है फूफी अम्मा मैंने बाबा को देखा, मैंने अपने चचा को देखा, मैंने भैया अली अकबर को देखा, मुझे बाबा की याद आ रही है। गिरिया होना शुरू हुआ। आवाज दी क्या सबब है? आज क्यों रोया जा रहा है? कि सकीना ने हुसैन की लाडली ने हुसैन को देखा है। कहा सर हुसैन पहुंचा दो। बस सर हुसैन पहुंचाया गया। बच्ची ने आगे जल भरकर चले हुए दामन में भाग कर सर लिया। लेने के बाद में गिरिया शुरू किया। आवाज दी बाबा तुम्हारे बाद तमाचे मारे, बाबा तुम्हारे बाद में रसन बांधे, बाबा तुम्हारे बाद में रिदा छीनी। बच्ची गिरिया करते करते अरे खामोश हो गई। आवाज दी सैयद सज्जाद देखो सकीना के रोने की आवाज नहीं आती, सकीना के रोने की आवाज नहीं आती। अब जो शाला हिलाकर देखा तो सकीना की रूह परवास कर गई। अब वो जालिम अब जो था जिंदान में गिरिया शुरू हो गया। फिर आवाज देता है क्या सबब है जो गिरिया शुरू हुआ? आवाज दी हुसैन की लाडली इस दुनिया से छोड़कर चली गई। पर तारीख बताती है कि जालिम ने कहा क्या गुस्ल कफन की जरूरत है? एक तारीख में मिलता है जनाब सकीना ने वसीयत की थी कि मुझे गुस्ल कफन न देना, क्योंकि जिसके बाबा को गुस्ल कफन न दिया गया हो उसकी बेटी को गुस्ल कफन न चाहिए। मगर एक तारीख में ये भी रिवायत में ये भी मिलता है कि गस्साला बुलाई गई, गस्साला जब आई आने के बाद में तारीख बताती है गस्साला गुस्ल देने को गई थी। चंद लम्हों के बाद में अरे मुंह को पीटती हुई बाहर आई। आवाज दी बीबी ये बताइए इस बच्ची को किस मरज में मुब्तला थी, कौन सा मरज था? आवाज दी कहा क्यों, क्या सबब है? क्या इस बच्ची के जिस्म से मैं जब कपड़ा हटाती हूँ तो कपड़े के साथ साथ गोश्त भी हट जाता है। आवाज दी ये कोई मरज न था बल्कि ज़लालिमों में ताज़ियाने वाले जिससे बच्ची का कपड़ा अरे गोश्त में पेवस्त हो गया। अजरकुमुल्लाह। अब जनाब सकीना का जनाजा तैयार किया गया। तारीख बताती है जनाब ज़ैनब है अरे बैठी हुई है, सोती है। एक आवाज दी मेरे लाल, आवाज दी तुम्हें अम्मा रोने का सबब क्या है? मेरे लाल अरे जरा देखो बच्ची है पूरी दुनिया से चली गई, अब कहाँ है जो इसकी कब्र खोदे, कहीं से कब्र खोदी जाए। तारीख बताती है एक टूटा हुआ नेजा सामने नजर आया। जनाब ज़ैनब ने टूटे हुए नेजे को हाथ में लिया, लेने के बाद में कब्र खोदनी शुरू की। हाय कब्र पर सीने पर जनाब ज़ैनब ने कमर पर हाथ रखा। आवाज दी नजफ़र रुकिया। आवाज दी बाबा सबकी मदद को आते हो, आज बेटी की मदद को आ जाओ। तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब कभी अब्बास को बुलाती है, कभी अली अकबर को बुलाती है, कभी कासिम को बुलाती है। आवाज दी एक मरतबा भैया हुसैन अरे करबला में एक कब्र तुमने खोदी थी, ज़िंदान में एक कब्र ज़ैनब खोद रही है, आ जाओ भैया।
ارے سکینہ چلی گئی، اس کا جنازہ تیار ہے، ارے جگہ تیار ہوئی، بیوی ہے جو گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آواز دی پھوپھی اماں کیا سبب ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ ایسے تو علی اکبر کے لاشے پہ بھی نہ روئی، اس طرح سے تو قاسم کے لاشے پہ نہ روئی، آواز دی میرے لال سکینہ کا لاشا تیار ہے، اب کون ہے جو اس لاشے کو اٹھائے؟ ارے اب تو کوئی بھی نہیں ہے، پر اتنا کہنا تھا، ہتھکڑی والے ہاتھ آگے بڑھانے کے بعد میں کہا لاؤ پھوپھی اماں میری بہن کا جنازہ میرے ہاتھوں پر رکھ دو، سکینہ کا لاشے کو اٹھایا، سید سجاد کے ہاتھوں پر رکھا، سید سجاد نے قدم کو بڑھایا، آواز دیتے ہیں یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد، بچ جاتے ہیں کہ لاشے کو کمر میں رکھے، تاریخ نے بتایا دو کٹے ہوئے بازو نظر آئے، ارے بازو بلند ہوئے، آواز آئی اے سکینہ ارے تجھے پانی نہ پلا سکا، ارے قبر میں لینے آ گیا، آجا میرے نال اے سکینہ، ارے تجھے لینے کے لیے میں قبر میں آ گیا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سید الحسین مولانا محمد حسین فی سلیمان بنت حسین حسین